الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. آئیے ہم اور آپ سبھی اسلامی بھائی محبت کے ساتھ مچل کر جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں، محبت کے ساتھ آپ بھی ان درود و سلام کے صیغوں کو دہرائیں. مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی آیت کا ایک جز سننے کی سعادت حاصل کی. اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان رکھو. یہاں دیکھیے خطاب ایمان والوں کو ہے اور حکم دیا جا رہا ہے ایمان رکھو. وہ پہلے سے ایمان والے ہیں، پھر اب ایمان لانے کا کیا مطلب؟ علماء تفسیر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ازدادوا فی الایمان، یعنی معنی یہ ہے کہ اے ایمان والوں اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرو. کلمہ تو پڑھ لیا، اب اس پر استقامت کے ساتھ قائم بھی رہو. کلمہ تو پڑھ لیا، اب اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرو. کلمہ تو پڑھ لیا، اب ایمان کے شعبے بہت سارے ہیں، ان شعبوں کو بھی اختیار کرو. کلمہ تو پڑھ لیا، اب ایمان میں مضبوط سے مضبوط ترقی کرتے چلے جاؤ. کلمہ تو پڑھ لیا، اب اپنے ایمان کے کمال کی فکر میں لگ جاؤ. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دائرہ اسلام اللہ و رسول کی محبت میں تن من دھن کی بازی لگا دینے کی جگہ ہے. یہ وہ میدان ہے جہاں پہنچ کر سب کچھ رب کے نام پر قربان کرنا ہوتا ہے. لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں. ہم اگر غور کریں تو ہم میں سے زیادہ تر صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑا کرم ہے. اس نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا، بچپن ہی سے کلمہ شریف نصیب ہو گیا، یہ اس کا کرم ہے. مگر سوچئے، اور سوچنے کی بات ہے،
مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اسے اپنے والد کی وراثت سے 1 کروڑ روپیہ ملا. کیا سمجھتے ہیں وہ اس کروڑ روپے کو تجوری میں رکھ کر آرام سے بیٹھ جائے گا، آرام سے سو جائے گا؟ نہیں نہیں پیارے، اس سے کاروبار کرے گا. اس 1 کروڑ کو 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ بنانے کی کوشش کرے گا. اب غور فرمائیے، ایمان ہمیں وراثت میں ملا ہے، کلمہ ہم نے ماں کی گود میں پڑھ لیا تھا، اور یہ ایمان 1 کروڑ نہیں بلکہ دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر دولت ہے. مگر ہماری حالت دیکھیے، یہ دولت وراثت میں مل گئی تھی، بس ہم اسی پر مطمئن ہیں، ہم نے اسی پر مطمئن ہو جانا ہے. اس میں ترقی کی فکر ہی نہیں، اسے مزید سے مزید مضبوط کرتے چلے جانے، ایمان کے درجات آگے سے آگے بڑھاتے جانے کی ہم کو فکر ہی نہیں، ہم اس میں فکر نہیں کرتے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ایمان رکھو. اے ایمان والو اپنے ایمان کی فکر کرو، اسے مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جاؤ. احادیث کریمہ میں کامل مومن کی نشانیاں بیان ہوئی ہے، وہ اعمال بیان ہوئے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ایمان کامل کر سکتے ہیں. مثلا پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کتنا آسان نسخہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دیجئے. مثلا سب میری عزت کریں یہ پسند ہے مجھے، سب کی عزت کرنا شروع کر دیں. کوئی مجھے دھوکہ نہ دے یہ اپنے لیے پسند ہے، ہمیں کسی کو دھوکہ مت دیجئے. کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچائے اپنے لیے پسند ہے تو کسی کو تکلیف مت پہنچائیے. غرض ہر وہ بات جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا شروع کرتے ہیں. اگر ایسا کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ الکریم ایمان پکا ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا. ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں، جو امانت دار نہیں. پتا چلا آدمی امانت دار ہو جائے انشاءاللہ ایمان کامل ہو جائے گا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں. وعدے تو بڑے بڑے کرتا ہے لیکن ان کی خلاف ورزی کرتا چلا جاتا ہے. وعدہ کیا کل بھول گیا، وعدہ کیا خلاف کر دیا. لہذا وعدوں کی پابندی شروع کر دیجئے، ایمان پکا ہو جائے گا. اور ایک اور روایت میں میرے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے. اور فرمایا مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش یعنی بےہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہو سکتا. اور فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہ سارے وہ اخلاق ہیں، وہ اعمال ہیں، ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ الکریم ہمارا ایمان کامل اور مضبوط ہو جائے گا. میں اپنی آخری بات کہہ کر کے رخصت ہو جاؤں. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال پوچھا، توجہ کے ساتھ آپ ملاحظہ کریں. فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي. یعنی درختوں میں سے ایک درخت ہے اس کے پتے نہیں گرتے،
میرے آقا فرماتے ہیں درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کے پتے نہیں گرتے نہیں جھڑتے، اس کی مثال مومن جیسی ہے، مسلمان جیسی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو تمام صحابہ کرام سوچنے لگے وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے جس کے پتے بھی نہیں گرتے، اس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ کوئی کچھ سوچ رہا تھا، کوئی کچھ سوچ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے ذہن میں اس سوال کا جواب آ گیا، میرے ذہن میں اس سوال کا جواب آ گیا، مگر میں چھوٹا بچہ تھا، مجھ سے بڑی عمر کے صحابہ کرام موجود تھے، ان کی حیا کی وجہ سے میں نے جواب نہ دیا، بلا آخر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہی النخلہ، یعنی یہ کھجور کا درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کھجور کا درخت سراپا خیر اور بھلائی کا ہوتا ہے، اس کا ہر جز ہر حصہ نفع بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن بھی خیر و عافیت والا ہوتا ہے، اس سے کوئی پریشان نہیں ہوتا، سب اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، یہ سب کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہی یہ دی ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو بھی ایذا نہ پہنچاؤ، تم اپنے ساتھیوں کو بھی ایذا نہ پہنچاؤ، تم غریبوں کی مدد کرو، تم مساکین کی مدد کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زندگی کو گزاریں، انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ، دعوت اسلامی پوری دنیا میں دین و سنیت کا کام کر رہی ہے، یہ پیغام اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے اور تعلیم قرآن کو عام کر رہی ہے، یہ 80 سے زائد شعبہ جات میں کام کرتی ہے۔ آپ کو بھی چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، اپنی زکوٰۃ، فطرات، صدقات و عطیات دعوت اسلامی کو دے کر دین و سنیت کے کام میں معاون بنیں اور دارین کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ انشاءاللہ باہر ابھی بستہ بھی لگا ہوا ہے، اسٹال لگا ہوا ہے، جہاں پر آپ اپنی زکوٰۃ و فطرات، صدقات و عطیات جمع کر کے دارین کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا اعلان یہ کہ انشاءاللہ اپنی مسجد میں یہاں پر جو تراویح ہو رہی ہے، تو تراویح والے حافظ صاحبان کے لیے بھی کچھ خدمتیں ہمیں کرنا ہے، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو جو اسلامی بھائی جتنی بھی خدمت کرنا چاہے تو ہمارے شانو بھائی کے پاس میں وہ رقم جمع کروا دیں، یا شعیب بھائی یا ہمارے دیگر ذمہ داران ہیں، یا میرے پاس میں آ کر کے یہ رقم جمع کروا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں اور صفوں کو درست فرما لیں، کھڑے ہو جائیں، صفوں کو درست فرما لیں۔ آگے جو صفوں میں خلا باقی ہے، جگہ باقی ہے، پیچھے والے اسلامی بھائی فوراً آگے بڑھ کر کے اس خلا کو پورا کر لیں، صفوں کو پر کر لیں اور صفوں کو سیدھی کر لیں۔ پیچھے والے اسلامی بھائی فوراً آگے بڑھ جائیں، پیچھے والے اسلامی بھائی فوراً آگے بڑھ جائیں تاکہ جو صفوں میں خلا باقی ہے، جگہ باقی ہے، وہ بآسانی بھر سکے۔ صلو علی الحبیب۔